صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ حکومت ڈرگس معاملے میں ملوث افراد کو بچانے کی کوشش کر رہی۔ ریونت ریڈی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور ڈرگس معاملے میں ہائی کورٹ فیصلے کی نقل اور یادداشت حوالے کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگس معاملے کی تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیلات انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو فراہم کرنے سے ریاستی حکومت گریز کر رہی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خاطیوں کو بچانا چاہتی ہے۔ ریونت ریڈی نے ڈرگس معاملے کی جانچ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حوالے کرنے کی درخواست کے ساتھ ہائی کورٹ میں مفاد عامے کی درخواست داخل کی تھی۔ انفورسمنٹ عہدیداروں سے ملاقات کے بعد ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کیس کو بچانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بارہا اس بات کا اعلان کیا کہ ریاست میں گٹکا اور گڑمبا اور خمار بازی موجود نہیں۔ 2017 میں سے تحقیقاتی عہدیداروں کو چوکس کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ڈرگس میں ملوث افراد کی نشاندہی کی جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے بتایا کہ جاریہ سال اپریل سے 9 اضلاع میں KCR نیوٹریشن کٹ اسکیم پر عمل آوری کی جائے گی۔ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران KCR کٹ اسکیم پر عمل آوری کی تفصیلات سے وزیر نے ارکان کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ KCR کٹ اسکیم متعارف کرنے کے بعد سرکاری دواخانوں میں ڈیلیوری کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اسکیم کے تحت 2 جون 2017 سے اب تک 13,29,951 استفادہ کنندگان میں کٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اسکیم پر 1,387 کروڑ 19 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ماں اور بچے کی صحت کے تحفظ سے متعلق مراکز اور نومولود بچوں کے تحفظ کے مراکز کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ خواتین کی بھلائی اور ترقی کے لیے حکومت نے کئی اسکیمات شروع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں ڈیلیوری کی شرح میں 30 سے 54% تک اضافہ ہوا ہے۔ خواتین سرکاری دواخانوں میں علاج کو ترجیح دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں ہر 1 لاکھ میں سے 94 حاملہ خواتین فوت ہوتی تھی، لیکن تلنگانہ کی تشکیل کے بعد یہ تعداد گھٹ کر 63 ہو چکی ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقیات کے وزیر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ حکومت حیدرآباد کو عالمی شہر میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کر رہی۔ صفائی کے کاموں پر اسمبلی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ حیدرآباد میں 3,866 کروڑ کی لاگت سے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ STP قائم کیا جا رہا۔ STP کا کام اس دسمبر تک 100% مکمل ہو جائے گا۔ وزیر نے کہا کہ شہر میں 37 مقامات پر STPs بنائے جا رہے، جن میں 2000 MLD کی گندے پانی کی صفائی کی گنجائش ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ سے کہا کہ وہ امرت اسکیمز میں شامل ہونے کے لیے جب مدد طلب کی جائے 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہر امرت میں شامل ہو جا سکتے ہیں، لیکن حیدرآباد کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور شہر کی ترقی کے لیے مختص 200 تا 300 کروڑ روپے کے فنڈز ناکافی ہیں۔ تارک راما راؤ نے مزید کہا کہ بارش کے بعد شہر میں سیلاب آنے سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تاہم مرکزی حکومت کے مختلف رہنماؤں کے علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد بھی مرکز کی طرف سے کوئی فنڈز مختص نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسے گجرات کو 1000 کروڑ روپے کے فنڈز دیے گئے تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے BJP رکن اسمبلی راجا سنگھ کے خلاف دائر مقدمے کو کالعدم کر دیا۔ 2018 اسمبلی انتخابات کے وقت حلف نامے میں راجا سنگھ پر عائد مقدمات کی تفصیل بیان نہ کرنے کی شکایت کے ساتھ TRS نے مقدمہ درج کیا تھا۔ TRS امیدوار پریم سنگھ راٹھوڑ نے شکایت درج کر کے کہا تھا کہ راجا سنگھ نے 47 مقدمات کا ذکر کیا، جبکہ ان کے خلاف 51 مقدمات ہیں۔ راجا سنگھ نے عدالت کو بتایا کہ وہ مزید 4 مقدمات کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے، جس کے بعد تلنگانہ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف عائد کردہ مقدمے کو کالعدم کر دیا۔ چین نے کووڈ-19 کے کیسز میں نئے اضافے کے درمیان شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ چین نے شمال مشرقی شہر چانگچون کے 9 ملین باشندوں کو لاک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کووڈ-19 کے نئے کیسز میں اضافہ ہے۔ رہائشیوں کو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے۔ خاندان کے ایک فرد کو ہر 2 دن بعد کھانا اور دیگر ضروریات خریدنے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ تمام رہائشیوں کو بڑے پیمانے پر جانچ کے 3 دور سے گزرنا ہوگا، جبکہ غیر ضروری کاروبار بند کر دیے گئے ہیں اور ٹرانسپورٹ رابطہ معطل ہے۔ تازہ ترین لاک ڈاؤن، جس میں مشرقی صوبے شیڈونگ میں 5 لاکھ افراد کے ساتھ یوچینگ بھی شامل ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین اس وبائی مرض کے خلاف سخت رویے پر قائم ہے جو اس نے پچھلے 2 سالوں سے نافذ کیا ہے۔ کچھ پہلے اشارے کے باوجود کہ حکام اس پر مزید عمل درآمد کریں گے۔ چین نے ملک بھر میں مقامی ٹرانسمیشن کے مزید 397 کیسز رپورٹ کیے، جن میں سے 98 جلن صوبے میں ہیں، جبکہ ملک کی آٹو انڈسٹری کے مرکز چانگچن کے آس پاس ہے۔ پچھلے ہفتے کے آخر میں تازہ ترین وبا پہلی بار آنے کے بعد سے پورے صوبے میں کیسز کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی۔
चोंगचन में सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे हालिया दिनों में इसकी कुल तादाद 78 हो गई। हुकाम ने बार बार किसी भी कम्युनिटी को लॉकडाउन करने का वादा किया जहां एक या एक से ज्यादा केसेस चीन के वबाई अमराज के बारे में जीरो टॉलरेंस के नुक्ते नजर के तहत पाए जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।